اگلا نقطہ آپ نے اس مضمون میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے مراد اس باب میں ان کے احکام بھی ہیں، ان احکام کے علل اور قواعد عامہ بھی جن پر خدا کی شریعت مبنی ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ قواعد نصوص میں بیان ہوئے ہوں یا استقراء کے ذریعے متعین کیے جائیں۔ پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ اللہ نے تمام طیبات کو حلال اور تمام خبائث کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ ذرا واضح کیجئے گا کہ یہ بات جو آپ نے لکھی ہے کہ جب قرآن و سنت کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حجت ہے، تو اب قرآن و سنت میں جو احکام ہیں وہ بھی سامنے رہیں گے، ان کی علل یعنی ان کی جو ریزننگ ہے ان کے پس پردہ وہ بھی سامنے رہے گی، اور اسی طریقے سے یہ جو آپ نے نقطہ لکھا کہ قواعد عامہ، یہ قواعد عامہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے نا کہ صراحت کے ساتھ ایک حکم بیان ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر میراث کا قانون بیان ہو گیا ہے، مثال کے طور پر کیا کیا چیزیں نہیں کھانی قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ٹھہرائی گئی ہیں۔ رشتوں کے بارے میں بیان کر دیا کہ فلاں رشتے نکاح کے لیے ممنوع ہیں، یہ حکم کا بیان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور سنت میں بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں جہاں ایک متعین حکم آپ کو دے دیا جاتا ہے اور وہ حکم بالکل صریح طریقے سے ہم تک پہنچ جاتا ہے، یہ حکم کا بیان ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ حکم جو کچھ بھی بیان ہوا ہے، خواہ وہ لفظوں میں بیان ہوا ہے، خواہ وہ عملی طور پر منتقل ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت کیوں جاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی نئی صورت پیش آ گئی تو پھر وہ حکم کے الفاظ نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس نے متعلق ہونا ہے۔ حقیقت کو کبھی معنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی علت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا فلاں حکم کی علت کیا ہے، وہ منات کیا ہے جس کے اوپر حکم مبنی ہے، تو وہ اس کی حقیقت کو جاننے کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ جانیں۔ جیسے مثال کے طور پر حکم کے لحاظ سے جب آپ پوچھیں گے تو نماز کیا ہے، کچھ اعمال ہیں، کچھ اذکار ہیں۔ ہم کہیں گے رفع یدین سے شروع کریں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، یہ اعمال بیان کر دیں گے، ہم اس کے اذکار بیان کر دیں گے۔ یہ حکم بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے یہ حکم دیا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ سنت قائم کی ہے، یہ حکم کا بیان ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی یہ نماز اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا چیز ہے؟ کیا حقیقت کے لحاظ سے رکوع ہے؟ کیا حقیقت کے لحاظ سے سجود ہے؟ یہ تو فارم ہے، اس کی حقیقت ہے پرستش، یعنی میرے اندر اپنے پروردگار کی معرفت پیدا ہو، اس کی صحیح معرفت اور پہچان کے ساتھ مجھے اس کے سامنے اپنا سر جھکانے کا داعیہ محسوس ہو، میں اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو قرآن مجید جس طرح نماز کا ذکر کرتا ہے، حج کا ذکر کرتا ہے، روزے کا ذکر کرتا ہے، یہ احکام ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نماز کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قنوت ہے، یہ اخبات ہے، یہ خشوع ہے۔ ان سب لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ اپنے وجود کو اس پروردگار کے سامنے ڈال دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی اس انانیت کو ختم کر کے اس کی پروردگاری کو مان لینا، اپنے بارے میں اس احساس سے سرشار ہو جانا کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ تو یہ چیز عبادت کی حقیقت ہے یا عبادات کی حقیقت ہے، پرستش۔ اسی طریقے سے روزہ کیا ہے؟ حکم کے لحاظ سے تو یہ ہے نا کہ آپ نے فلاں وقت سے کھانا پینا بند کر دینا، اسی طریقے سے بیویوں کے ساتھ تعلق ختم کر دینا ہے، فلاں وقت پہ آپ نے روزہ کھول لینا ہے، یعنی یہ چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی۔ یہ حکم کا بیان ہے اور یہ حکم ہم بتا دیں گے کسی آدمی کو۔ حقیقت کیا ہے اس کی؟ حقیقت اطاعت ہے، یعنی اللہ پروردگار عالم کے لیے مجسم اطاعت بن جانا، ان چیزوں پر بھی پابندی لگا لینا جن کے لیے کوئی داعیہ انسان کی عقل و فطرت میں موجود نہیں ہے، محض اپنے خالق کے حکم پر اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر لینا کہ آپ کے سامنے پیاس سے حلق چٹخ رہا ہو لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی سامنے آ جائے تو آپ اس کو حلق میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ در حقیقت وہ اطاعت ہے جو روزے کی حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، ان سب عبادات میں اگر آپ دیکھیے تو مناسک ہیں، ان کو بجا لانے کے طریقے ہیں۔ حج میں آپ نے احرام باندھ لیا ہے، آپ نے رمی کی ہے، آپ نے قربانی کی ہے، آپ 10 کام کرتے ہیں، لیکن ان سب کاموں کے اندر جو اصل چیز کار فرما ہے، جو اس کے معنی ہے، وہ ہے اپنے وجود کو خدا کی نظر کر دینا۔ تو یہ نظر ہے در حقیقت جو خدا کے ساتھ تعلق کا گویا منتہائی کمال ہے۔ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا،
میرا وجود اپنے پروردگار کے سامنے جھک گیا تو پرستش وجود میں آ گئی، میں اس کا حکم ماننے کے لیے آخری درجے میں تیار ہو گیا تو اطاعت وجود میں آ گئی، اور میں اپنی جان مال سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اس کی راہ میں تو نظر وجود میں آ گئی۔ تو حقیقت یہ ہے، اس حقیقت کو الگ سے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے جس نے آگے سفر کرنا ہے، جس نے ٹریول کرنا ہے، جس کی بنیاد پر احکام کے رشتے بننے ہیں، اور جس سے اگر کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ہم کو اجتہاد کی بنا قائم کرنی ہے، اس لیے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ جب ہم دین کے احکام کو مطالعہ کرتے ہیں تو جس طرح ان کی حقیقت سامنے آتی ہے اسی طریقے سے ان کی فارم کے بارے میں بھی ہمارے سامنے کچھ قواعد آ جاتے ہیں، یعنی ایسے قواعد جن کو آپ قواعد عامہ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جنرل پرنسپلز ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں، جن کی میں نے یہاں 2 مثالیں دے دی ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم کو خنزیر نہیں کھانا، تم کو خون نہیں کھانا، یہ تو حکم ہوا۔ اچھا، ان کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ وہ کیا چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ مجھے اپنے کھانے پینے کو پاکیزہ رکھنا ہے، اس کے اندر کوئی آلودگی نہیں آنے دینی، یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ لیکن یہ کہ یہ جو قاعدہ بن رہا ہے، یعنی وہ کیا بنیاد ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ چیزیں حرام قرار دی جا رہی ہیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث ممنوع ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض موقعوں کے اوپر حکم بھی بیان کر دیتے ہیں، اس کی حقیقت بھی خود ہی بیان کر دیتے ہیں، اس کا مقصد بھی خود ہی بتا دیتے ہیں، اور قاعدہ عامہ بھی خود ہی بیان کر دیتے ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر حکم کے اندر سے یا احکام کے اندر سے ہمیں اس کا استخراج کرنا ہوتا ہے، وہ ہمارے تدبر پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لیے استقراء کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، انڈکشن کا، یعنی آپ تمام احکام کو سامنے رکھ کے وہ جو رشتہ ان کے اندر موجود ہے اسے دریافت کر لیتے ہیں، اور پھر رشتے کو سامنے رکھ کر آپ اجتہاد بھی کرتے ہیں اور آپ دین میں آرا بھی قائم کرتے ہیں۔ آپ سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔